یہ ماہ رمضان المبارک کی چھٹی شریف ہے۔ آج حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں تمام عاشقان غریب نواز عقیدت مندان بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں افطاری کے وقت موجود ہیں، اور بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں یہ سب عاشق عقیدت مندان ماہ رمضان کے موقع پہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہی افطاری سحری کرتے ہیں۔ مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں سبھی عاشقان غریب نواز یہاں پر بیٹھ کر کے افطاری کرتے ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اسی طرح سے دسترخوان سجایا جاتا ہے جس طرح سے غریب نواز کے جد اعلیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں سجایا جاتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کے روضے پہ نجف اشرف میں، کربلا معلیٰ میں، امام حسین ابن علی علیہ السلام مولا عباس علمبردار کی بارگاہ میں، بین الحرمین میں، مشہد میں، ایران میں مولا امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ جس طرح سے دسترخوان بچتا ہے اور نظر امام، نظر پنجتن پاک، نظر غریب نواز تقسیم کی جاتی ہے، اسی طرح سے آل نبی اولاد علی نجیب الطرفین سید و سادات حضور حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری غریب نواز کی بارگاہ میں بھی بالکل اسی طرح سے دسترخوان سجایا جاتا ہے اور سب کو نظر پنجتن، نظر غریب نواز تقسیم کی جاتی ہے۔ مولا غریب نواز سرکار سب غلامان غلاموں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مولا پنجتن پاک و حضور سرکار غریب نواز کے وسیلے سے صدقے طفیل سب کے روزوں کو، سب کی عبادتوں کو، صوم و صلات کو بارگاہ رب العزت سے شرف قبولیت پائیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سب کے روزوں کو، سب کی دعاؤں کو، التماس کو، عرضیوں کو قبول بارگاہ عطا فرمائے، سب کی فریادوں کو بارگاہ رب العزت سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سب کی نیکیوں کو، سب کی نیتوں کو مولا قبول عطا فرمائے، اور جتنے بھی عاشقین چاہنے والے اس نظر و نیاز میں حصہ لیتے ہیں، اس افطاری سحری کے لنگر میں حصہ لیتے ہیں، اپنی اپنی جانب سے دور دراز سے غریب نواز سرکار ان سب کی شرکتوں کو، سب کی محبت کے نذرانوں کو، خدمتوں کو قبول عطا فرمائے۔ یہ بے شک خدمت ہے بارگاہ غریب نواز میں۔ اللہ رب العالمین غریب نواز سرکار کے صدقے آپ سب کی اس خدمت کا بہترین سے بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مولا اسی طرح سے خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی عاشقین چاہنے والے دور دراز سے اس خدمت میں حصہ لیتے ہیں افطاری کی، سحری کی، مولا سب کی خدمتوں کو، محبتوں کو قبول عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ چھٹی شریف ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ سبھی کے لیے دعا کری، غریب نواز سب کی حاضری، سب کی التجائیں قبول عطا فرمائیں، سب کو اپنے فیض سے فیضیاب کریں، سب کے خالی دامن اور مرادوں کو گور مراد سے بھریں۔ الہی آمین، اللہم آمین۔ کس کس طرح سے آپ کے لطف و کرم کو پوجوں، ہر ایک میری خطا پہ سو سو آپ کی عطا غریب نواز، شرمندہ کر رہی ہے میری ہر خطا مجھے، تسکین دے رہا ہے کرم آپ کا مجھے، میں حق کے بندگی نہ ادا کر سکا کبھی، لیکن آپ کے کرم نے نوازا سدا مجھے، احسان وہ کون سا ہے جو آپ نے نہیں کیا، آپ سا شفیق مل نہ سکا دوسرا مجھے، آپ سا شفیق مل نہ سکا دوسرا مجھے، خوشا قسمت کے امیدیں کرم اس در پہ لائی ہے، کرم کر میرے خواجہ تجھ میں شان مصطفیٰ ہے، کرم کر میرے خواجہ تجھ میں شان مصطفیٰ ہے، نہ چھوڑوں گا کبھی اس آستانے کو، کہ اس در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے، قسم اللہ کی تو وہ خدا کا خاص دلبر ہے، خدا کا تو خدا تیرا، تیری ساری خدائی ہے، یہ وہ در ہے جدھر بدل جاتی ہے تقدیریں، میری بگڑی بنا دو تم نے لاکھوں کی بنائی ہے، تمہارے نام پہ قربان سو سو بار ہو جاؤں، میرے مولا میرے خواجہ کہ تم ہی نے میری ڈوبی ہوئی کشتی تیرائی ہے، خدا رکھے سلامت تا قیامت میری نسبت کو، میرا خواجہ چراغ خاندان مصطفیٰ ہے، میرا خواجہ چراغ خاندان مصطفیٰ ہے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانوں شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہر ونی،
مدد کنیا مدد کنیا معین الدین چشتی غریب نواز، مدد کنیا معین الدین چشتی غریب نواز۔ اور جیسا کہ بارگاہ حضور سلطان الہند عطائے رسول مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں یہ جو دسترخوان سجایا جاتا ہے افطاری کا، سحری کا، یہ غریب نواز کی نظر سے سجایا جاتا ہے، نظر غریب نواز سے، نظر پنجتن پاک سے، نہ کہ زکوٰۃ و خیرات سے سجایا جاتا ہے۔ تو جو بھی لوگ نئے لوگ جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کافی کالز وغیرہ آتے ہیں کہ وہ بھی اپنی جانب سے شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ اور جو اس ویڈیو کے ذریعے دیکھے، آپ لوگ بھی جب بھی اجمیر شریف کے اندر اپنی جانب سے شرکت کرتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں افطاری کے اندر، تو غلطی سے بھی کبھی بھی یہاں پر زکوٰۃ یا خیرات نہ بھیجیں افطاری کے اندر اپنی طرف سے شرکت کے لیے، کیونکہ بارگاہ غریب نواز یہ سید دربار ہے، سید بارگاہ ہے، سادات کی بارگاہ ہے۔ جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے مدینہ منورہ میں سید الانبیاء کی، اسی طرح سے مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ نجف اشرف میں ہے سید الاولیاء کی، اسی طرح سے مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ ہے، یہ آل نبی اولاد علی کی بارگاہ ہے، رسول اللہ کے چشم و چراغ کی بارگاہ ہے، شہزادے کی بارگاہ ہے، حسنی والحسینی سید نجیب الطرفین سید السادات موسوی کاظمی سید کی بارگاہ ہے۔ تو یہاں پر بارگاہ غریب نواز میں جتنا بھی سحری کا اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ نظر رسول خدا سے، نظر پنجتن پاک سے، نظر غریب نواز سے کیا جاتا ہے، نہ کہ زکوٰۃ و خیرات سے کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ غلطی سے بھی کبھی افطاری میں شرکت کے لیے یا سحری میں شرکت کے لیے ماہ رمضان کے موقع پہ آپ لوگ غلطی سے بھی زکوٰۃ و خیرات نہ بھیجیں، اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ بارگاہ غریب نواز میں جتنے عاشقان غریب نواز افطاری کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہاں کے خدام حضرات جو کہ سید السادات ہیں، ہم لوگ بھی اسی طرح سے افطاری کرتے ہیں یہاں پر نظر غریب نواز سے، لنگر غریب نواز میں۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بارگاہ غریب نواز میں صرف نظر و نیاز ہی بھیجیں، اور نظر غریب نواز سے ہی یہاں پر افطاری کی جاتی ہے، کیونکہ سید پر زکوٰۃ خیرات حرام ہے۔ آپ لوگ اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ مولا غریب نواز آپ سب کی حاضری قبول عطا فرمائے، سب کی محبتوں کے نذرانوں کو قبول عطا فرمائے، سب کی خدمتوں کو قبول عطا فرمائے۔ حضور جتنے بھی لوگ خدمت کرتے ہیں ان سب کو بہترین سے بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہم آمین۔ غریب نواز سرکار کی چھٹی شریف موقع پہ شادی کے موقع پہ جتنے بھی عاشقوں نے مولا سب کی خدمتوں کو قبول عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے موقع پہ جتنے بھی لوگ افطاری سحری کے اندر اپنی جانب سے شرکت کرتے ہیں، حضور سب کی شرکتوں کو قبول عطا فرمائے، مقبول عطا فرمائے۔ حضور غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے، مولا سب کی محبتوں کو، خدمتوں کو قبول عطا فرمائے، مقبول عطا فرمائے۔ ابھی لوگ افطاری کر رہا ہے تو چل چکی ہے، ابھی مغرب کی نماز ہوگی، بارگاہ کی نماز